خالص اردو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ حسین قلو اللہ، علی بسم اللہ، ہوتا قلو اللہ، باپ بسم اللہ، دادا، اب پتہ نہیں اگلا جملہ کون سا دے گا، دادا الحمدللہ. ایسا شجرہ بھی تو کسی کا ہو. تو کسی کا ہو، اور دادا ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، سب توحید کے محافظ، سب توحید کے محافظ. بات کو سمیٹ رہا ہوں، عنوان ہی یہ ہے کہ کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے. کہاں کہاں سے مثالیں میں نے آپ کو جمع کر کے پیش کی، کتنی کتنی مثالیں. یہ سب اس لیے تھی کہ یہ بتاؤں کہ توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب جس منزل پر آ گیا ہوں اسے بھی محفوظ کیجئے. پہلے حوالے سن لیجئے. علماء اہل سنت میں اگر سیرت کی 10 بڑی کتابیں لکھی جائیں، فہرست بنائی جائے سیرت رسول کی 10 بڑی کتابوں کی، تو اس میں ایک بڑی کتاب ہے روضۃ الاحباب مرزا فتح اللہ کی. دوسری شخصیت امام شافعی. حوالے سن لیجئے. امام شافعی کی عظمت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری شخصیت تاریخ تشیع کے قاضی نور اللہ شوستری. قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث. یہ وہ ہے جو آگرے میں دفن ہے، اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ تاریخ تشیع شیعہ مذہب کی سب سے بڑی کتاب، اپنی عظمت میں سب سے بڑی کتاب احکام الحق انہوں نے لکھی. چوتھی شخصیت تاریخ تشیع ہی میں نہیں، بعض اوقات دنیا کے ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، مختلف علوم میں بڑی بڑی ہستیاں گزرتی ہیں. وکالت کے شعبے میں بڑے بڑے وکیل گزرتے ہیں، طب میں بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر گزرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک صدی میں کوئی ایک ہوتا ہے، یا کسی ایک دور میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری فقہ اور تشیع کے اصول اور فقہ کی تاریخ میں جو علماء گزرے ہیں، جنہوں نے خدمت کی ہے، صرف فقہ کی نہیں، اصول کی نہیں، بلکہ احادیث، تفسیر، علم کلام اور امیر المومنین کی ولایت اور اعتقادات کی خدمت کی ہے، وہ اپنے اپنے دور میں ایک شخصیت مشہور ہوئی. مثال کے طور پر شیخ کلینی، پھر شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، سید ابن طاووس، سید مرتضیٰ، سید رضی، علامہ مجلسی. یہاں تک آ جائیے تو آغائے خوئی، آغائے خمینی، آغائے محسن حکیم طباطبائی، آغائے بروجردی، آغائے ابوالحسن اصفہانی، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں. یعنی یہ کسی ایک عہد میں، کسی ایک دور میں کوئی ایک ہے، کوئی دو ہے. بعض اوقات کوئی ایسی علمی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے جو اپنے قد و قامت کے اعتبار سے اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ شخصیت اپنے علم اور قد و قامت کے اعتبار سے، کہ وہ اپنے عہد کا کلینی بھی ہے، اپنے عہد کا مفید بھی ہے، اپنے عہد کا مجلسی بھی ہے، اپنے عہد کا سید ابن طاووس بھی ہے، اپنے عہد کا طوسی بھی ہے. ایسا ہی ایک نام ہے شیخ جعفر کاشف الغطا. کاشف الغطا بہت بڑا نام، یعنی تاریخ تشیع میں علمی دنیا میں کاشف الغطا وہ نام ہے کہ اگر وہ نام آ جائے تو کسی کی بولنے کی ہمت نہیں. اب 4 بڑے حوالے دیے میں نے آپ کو، 4 بڑے حوالے، اور 4 بڑے حوالوں سے کچھ پڑھنے جاتا ہوں. 2 حوالے شیعہ دنیا کے ہیں، 2 حوالے علماء اہل سنت کے. حوالوں کو یاد رکھیے، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا. پہلے ایک حدیث سنی. رسول جب معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے پیغمبر سے جب وقتاً فوقتاً معراج کے حالات پوچھے تو اس میں رسول نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب میں معراج میں قاب قوسین کے پردے کے قریب ہوا تو اللہ
میرے دوش پہ رکھا. سنی علماء کی حدیث اسی طرح ہے, شیعہ علماء کی حدیث. اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دوش پہ رکھا اور میں نے ہتھیلی کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کی. حدیث اچھی طرح سے پہلے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو 2-3 دفعہ دہرا دیتا ہوں. جب میں معراج پر گیا چھپا ہوا موجود ہے سب کچھ. آغا کاشف الغطا کی کتاب عربی میں چھپی ہوئی موجود ہے, تاجر اللہ شوقری کی کتاب چھپی ہوئی موجود ہے, روضۃ الاحباب چھپی ہوئی موجود ہے. روضۃ الاحباب کے ابتدائی سے ترجمہ بھی ہو چکے, اس میں بھی یہ بات موجود ہے. تو اگر کسی کو اس کے اردو حصے میں دیکھنا ہو, مطلب ناپید نہیں ہے, میں آپ کو ایسی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا جو آپ کے ناپید ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ, آپ کہیں گے اللہ کے لیے تو جس کو جسمانیت ہے, اللہ کے لیے تو جس کو جسمانیت نہیں. نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دوش پہ رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے جگر میں محسوس کی. دیکھیے اللہ کے لیے جس کو جسمانیت نہیں ہے مگر رسول بھی سچا ہے. ہم صداقت رسول پر ایمان لائے, رسول نے کبھی غلط نہیں کہا. اور حدیث اگر یوں ہی آئی ہوتی, گڑھی ہوئی ہوتی تو پتہ چل جاتی. حدیث اتنی واضح ہے کہ لفظ بتا رہے کہ گڑھی ہوئی نہیں ہے, پر غلط نہیں ہے, ضعیف نہیں ہے. رسول کہہ رہے ہیں میں نے اپنے جگر میں محسوس کی. امام شافعی نے اس حدیث کی بنیاد پر ایک شعر کہا. اس شعر کو صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا, آغا کاشف الغطا نے لکھا, قاضی اللہ شوقی نے. امام شافعی کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے, صاحب روضۃ الاحباب کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے, باقی 2 علماء کا تعلق میرے مسلک سے ہے. شعر کیا ہے وہ شعر سنتے ہیں. شاید حدیث سن کر جن کے ذہن میں کوئی کھٹکا پیدا ہو رہا ہے, یہ تھوڑی سی کہیں دھند آ رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ شعر سن کے صاف ہو جائے. علی واضع اقدامہ, امام شافعی کا شعر سنا رہا ہوں اور یہ 4 علماء نے. علی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ. فتح, امام شافعی کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے دن خدا اور رسول کے حکم سے علی نے وہی پاؤں رکھا ہے جہاں خدا نے ہاتھ رکھا. اب چپ رہیے کہ بولیے آپ. فتح مکہ کے دن علی نے وہی پاؤں رکھے ہیں جہاں خدا نے ہاتھ شب معراج میں رکھا تھا. آپ کے دب دب کے بولنے کو میں خوب سمجھتا ہوں. پہلے تو آپ سوچ رہے تھے کہ شعر انہوں نے اس لیے سنایا ہے کہ ذہن کی دھند صاف ہوگی. اب تو شعر سن کے ذہن پہ تالا لگ گیا کہ جو سوچی سمجھی بات تھی وہ بھی دماغ سے گئی. اب تو کچھ اور سمجھے بیٹھے تھے, یہ تو بات ہی کچھ ہو گئی. کیا کہا امام شافعی نے؟ پہلے تو میں یہ پوچھ لوں کہ اگر امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں تو کیا توحید خطرے میں پڑ رہی ہے؟ کیا توحید خطرے میں پڑ گئی اگر امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں؟ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں, ایک مسلک کے امام ہیں, ایک پورا فرقہ ان کا معتقد ہے, ان کے پیچھے چلتا ہے. میں تو نہیں سمجھتا وہ غلط کہہ رہے ہیں, علی کی مدح کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں علی نے وہی شب فتح مکہ کے دن قدم رکھا جہاں خدا نے ہاتھ
علی کہاں الجھا ہے؟ اس لیے کہ آپ پہلے الجھے کہ خدا کے جس کو جسمانیت نہیں ہے، پھر آپ الجھے ہاتھ کہاں سے آیا، پھر درمیان میں علی آ گئے تو مزید لوگ الجھ گئے، اس لیے کہ علی کے نام سے الجھن زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ جملہ یاد رکھنا، پریشانی کیا ہے؟ جس کا ہاتھ تھا اس کا پاؤں تھا۔ اگر لگاؤں تو اس لیے لگا رہا ہوں کہ لوگ میرے سامنے ہیں اور لوگوں کا ذہن میرے سامنے ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق اس جملے میں اگر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں وہ کیا جملہ ہے؟ اگر علی اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہو، میرے حساب سے اس میں اگر نہیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے مولا آتے ہیں۔ اگر علی اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہو اور لوگ دیکھ رہے ہو اور یہ بات کوئی سمجھنا چاہے یا میں بیٹھ کے سمجھانا چاہوں کہ عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ کیا ہے، تو یاد رکھیے گا اگر میں یہ کہوں، اب اگر میں یہ کہوں کہ جیسے پیشانی علی کی ہے ایسی پیشانی خدا کی ہے، یہ شرک ہے۔ جیسے لب اقدس علی کے ہیں ایسے لب اقدس اللہ کے ہیں، یہ شرک ہے۔ جیسے ہاتھ علی کے ہیں ایسے ہاتھ اللہ کے، یہ شرک ہے۔ جیسے پاؤں علی کے ہیں ایسے پاؤں اللہ کے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ میں نے اللہ کو جسمانیت میں بنا دیا۔ اس لیے شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہونٹ، ایسے ہاتھ، ایسی زلفیں، ایسے لب اقدس، ایسے رخسار، ایسے ہاتھ، ایسے پاؤں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ پورا کا پورا علی ید اللہ وجہ اللہ کا سلطان ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل کیا کہا تھا امام رضا نے؟ کیا کہا تھا؟ جس نے ہمیں دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جو ہم سے جاہل وہ خدا سے جاہل، جسے ہماری معرفت اسے خدا کی معرفت، جس نے ہمیں پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اس لیے ان پہ معرفت رکی ہے خدا کی۔
میرے علم ہے نا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب میں جتنی بار سجدہ کروں گا سجدے کے دوران میرے ذہن میں علی آئیں گے. آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، جا کے پڑھ لو. آقائے کاشف الغطاء نے کہا کہ اگر سجدہ کرتے ہوئے کعبے کی طرف علی ذہن میں نہ آئے اور یہ خیال نہ ہو کہ علی کعبے میں آیا ہے تو یہی شرک ہے. پھر جب اس منزل تک آ گیا، اچھا فضائل سے فضائل سے علی کی فضیلتوں سے ائمہ کی فضیلتوں سے لوگوں کو یہ گمان گزر رہا تھا کہ توحید خطرے میں ہے. مجھے بتائیے قاسم کی مہندی اٹھانے سے بھی توحید خطرے میں ہے؟ فضائل پڑھنا، قاسم کی مہندی اٹھانے سے بھی توحید خطرے میں ہے، زنجیر کا ماتم کرنے سے بھی توحید خطرے میں ہے، کعبہ لگانے سے بھی توحید خطرے میں ہے، فاطمہ زہرا کا وجود بتانے سے بھی توحید خطرے میں ہے، عباس کو معصوم اور حضرت عباس اور مسلم کو معصوم ماننے سے بھی توحید خطرے میں ہے، حضرت عباس اور جناب زینب ان کی سیادت ماننے سے بھی کیا توحید خطرے میں ہے؟ کیا جناب زینب کے شوہر وہ بھی تو ابو طالب کے پوتے ہیں؟ کیا ان کی سیادت ماننے سے توحید خطرے میں ہے؟ مجھے بتائیے نا، بولیے سب کچھ. ان چیزوں سے توحید خطرے میں، تاریخ کے مراسم سے بھی توحید خطرے میں. تقریر کا آخری جملہ، کیا قاسم کی مہندی سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا زنجیر کے ماتم سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا قبا کے ماتم سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا چیخ مار کر رونے سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا عباس اور مسلم کو معصوم ماننے سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا جناب زینب اور جناب عباس اور عبداللہ ابن جعفر کی سیادت ماننے سے توحید خطرے میں ہے؟ امام حسن کی مظلومیت بیان کرنے سے کہ تیر جنازے میں لگے، کیا اس سے توحید خطرے میں نہیں ہے نا؟ جملہ سن لو، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان سے توحید نہیں یزید خطرے میں. توحید خطرے میں نہیں ہے، توحید خطرے میں تھی. سنا توحید کیا ہے؟ زیارت آخری جملے، زیارت جامعہ پڑھی ہے، کل دعائے نجمیہ سنائی تھی، فطرے سنائے تھے، اس میں بھی آگے فکرہ موجود ہے، زیارت جامعہ میں بھی موجود ہے. تراجمۃ لوحی وارکانا لتوحیدہ. بس اب اس سے زیادہ جملے پڑھنے کا گنجائش وقت نہیں. آئے اہل بیت تم وحی کے ترجمان ہو اور تم توحید کے رکن.
شروط لاہور میں پڑھا، کراچی میں پڑھا، آپ کے یہاں پڑھا. کوشش کی تھی کہ جو لاہور میں اشرا پڑھا ہے 10 دن وہ دہرا دوں کراچی میں، لیکن کراچی میں 10 دن نئی تقریریں ہوئی، یعنی نئی دلیلیں دی ہیں. پھر میں نے کوشش کی کہ وہ ناروبار میں دونوں ملا کے دہرا دوں، تو یہاں پھر نئی دلیلیں آ گئی. تو میں 30 تقریریں امام رضا کی نظر کرتا ہوں. جدید زمان میں رکن کسے کہتے ہیں؟ پلر. ستون ہوتی ہے، ستون ہے. اچھا یہ امام باڑے کا ہال بنا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ سب بنا ہوا. یہ آپ کچھ رکن ایسے ہیں، ستون دیواریں ہیں، نظر نہیں آ رہے لیکن دیواروں میں ستون ہے. کچھ ستون نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکن اور ستون ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں. کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نہیں نظر آتے. کچھ بنانے والے کو پتہ ہوتے ہیں، اور اگر بنانے والے کو کے علاوہ لوگوں کو پتہ تو عقل سے پتہ ہے، یعنی درک کیا جاتا ہے اپنی معلومات اور علم اور یقین کی بنیاد پر. لیکن یہ جو ستون ہے یہ ستون نظر آ رہا ہے. اب اتنا خوبصورت امام باڑہ آپ نے ناروبار کا یہ بنایا. اب مجھے کنسٹرکشن کی تعمیرات کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. میں آیا، میں نے امام باڑہ دیکھا، بہت خوبصورت امام باڑہ بنا. مگر پاشا بھائی یہ جو درمیان میں 2 پلر آپ نے بنا دیے، اب دیکھیے یہ ادھر جو لوگ بیٹھے نہ وہ مجھے دیکھ سکتے نہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں، اور جو ادھر لوگ بیٹھے ہیں پلر کے پیچھے نہ وہ مجھے دیکھ سکتے نہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں. وہ تو صرف پلر کو دیکھ سکتے ہیں. وہی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تو صرف پلر کو رکن کو دیکھ سکتے ہیں. معلوم کچھ لوگ صرف رکن کو دیکھ سکتے ہیں، رکن نظر آ سکتا ہے، رکن نظر آتا ہے. لیکن یہ 2 آپ نے بنائے، چلے ٹھیک ہے باقی بنے. یہ تو 2 پلر ہے نا، یہ نہیں بنانے چاہیے تھے. اب مجھے تو تعمیرات کا کچھ پتا نہیں نا، مشورہ دینے کے لیے منہ کھول دیا. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے سسٹم سے جاہل ہوتے ہیں، منہ کھولنے کے لیے عالم ہوتے ہیں. پورے سسٹم کا کچھ نہیں پتا، اعتراض کرنا فوراً ضروری ہے. میں نے کہا یہ 2 پلر کیوں بنائے ہوئے آپ نے؟ پاشا صاحب ہو سکتا ہے وہ مجھے مطمئن کر دیتے، لیکن ایک ماہر تعمیرات یہاں تشریف فرما تھے. پاشا صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ 2 ستون کیوں بنائے؟ کہتے ہیں کہ چلنا بات یہ ہے کہ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، چونکہ وہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے اب امام باڑے کی مثال درمیان سے ہٹا دی. ایک بڑا سا ہال ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، چھت ہے، 2 منزلہ ہے. اسی طرح امام باڑے کی مثال اس لیے دے رہا کہ اب جملہ کچھ اور کہنا ہے. تو اسی طرح پلر ہے نیچے. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ 2 پلر کیوں بنا؟ کہنے لگے قبلہ بات یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے جو عمارت ہے، چونکہ یہ وسیع حال ہے، بڑا حال ہے، چھت بڑی ہے، مضبوط ہے، ہم نے بہت زمانے کے لیے بنائی ہے، روزانہ نہ اس کو بنانا پڑے. یہ 2 پلر ہم نے اس لیے یہاں بنائے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو چھت زمین پہ آ جاتی. اس کی وجہ سے چھت اپنی جگہ پر قائم ہے اور چھت سروں پر ہے، چھت نے سایہ کیا ہوا ہے. اب اگر امام کہے اہل بیت ارکان توحید ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے تو لا الہ قائم ہے. یہ ہے تو لا الہ قائم ہے. یہی عقیدہ توحید، یہی عقیدہ ولایت.
اب اگر ارکان کو ہی نہ مانو، ارکان کو ہی نہ مانو، اب مجھے صاف سے بتائیے، جب دو پلر اتنے قیمتی ہیں کہ جن کی وجہ سے چھت قائم ہے، تو جو بھی آئے گا